अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिस्री हक्काम ने पिरामिड्स को लेकर एक दिलचस्प दावा किया है जिसके मुताबिक द ग्रेट पिरामिड में एक 4,500 साल पुराना और 30 फीट लंबा कॉरिडोर दरियाफ्त हुआ है। لهرم خوفو الأكبر بطول 9 متر وعرضه حوالي 2 متر و10 سنتي. This is the tube, and here we are. This is the corridor. माना जा रहा है कि ये राहदारी मिस्री सकाफत को जानने के लिए अहम सीढ़ी साबित हो सकती है। दोस्तों, वैसे तो हम सब जानते हैं कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा दुनिया की 7 अजायबात में से एक अजूबा है, लेकिन इसे अजूबा कहा क्यों जाता है? क्या ये बात आप जानते हैं? इसकी साख्त और इसके स्ट्रक्चर की वजह से? तो वेल माय फ्रेंड, आपको शायद पूरा सच मालूम नहीं। सर, अच्छी बात यह है कि इसकी तारीफ जितनी पुरानी है उतनी ही अमेजिंग भी, और हमें अपने सवालों के जवाब हासिल करने के लिए उसी तारीख को खंगालना पड़ेगा। तो इंतजार किस बात का, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मिस्र की कदीम हिस्ट्री को देखा जाए तो हमें ये बात मालूम होती है कि उनके बादशाहों की शुरुआत में मकबरे ऐसे नहीं बल्कि ऐसे यानी बेंच नुमा आकार के बनाए जाते थे, जिसे मस्ताबा कहा जाता था। लेकिन 2780 बीसी में किंग जोसर के एक बहुत ही माहिर और काबिल आर्किटेक्ट इमोटिब ने दरिया नील के मगरबी किनारे सकारा में मेम्फिस के करीब 6 मस्तबास को आपस में जोड़कर एक बड़े पिरामिड की शक्ल में खड़ा कर दिया। ये मिस्री अहराम की पहली बाकायदा शक्ल थी जिसे स्टैम्प पिरामिड का नाम दिया गया। और फिर आज से तकरीबन 4,500 साल पहले कदीम मिस्री सल्तनत के चौथे बादशाह स्नेफरो ने इन स्टैम्प पिरामिड्स को बदलकर स्मूथ साइडेड पिरामिड बनाने का फैसला किया, जिसके लिए उसने सबसे पहले एक स्टैम्प तामीर करवाया और उसे टोटल पत्थरों से भर दिया, और फिर उसके ऊपर लाइमस्टोन यानी चूने के बड़े बड़े पत्थर रखकर उसे कवर कर दी। वैसे अगर देखा जाए तो स्नेफरो ने सहरा देशोर या यूँ कहा जाए कि सकारा में 2 किस्म के पिरामिड तामीर करवाए। नंबर 1 बैंड पिरामिड, नंबर 2 रेड पिरामिड, क्योंकि स्नेफरो का ख्याल था कि इन पिरामिड्स को 51 डिग्री के जाविये पर बेंड कर दिया जाए, और इसके लिए प्लानिंग भी की गई। लेकिन दौरान तामीर उसे 45 डिग्री पर ही बनाना पड़ा, जो उसकी मजबूती के लिए बेहद जरूरी था। लेकिन स्नेफरो ने हार नहीं मानी और अपनी इसी गलती को सही करने के लिए लगभग 2 किलोमीटर दूर एक और पिरामिड विदाउट बैंड और स्मूथ कामयाबी से तामीर करवाया, यानी रेड पिरामिड। अब इसका नाम सुनकर आप ये सोचोगे कि वो जरूर लाल कलर का होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसका ये नाम उस इंक की वजह से पड़ा जिससे इसके सामने वाली चट्टानों पर कुछ तहरीरें लिखी गई। और मजे की बात यह है कि यहाँ खाली यही पिरामिड नहीं बल्कि एक छोटा मंदिर और 1947 में दरियाफ्त होने वाला पिरामिड का एक और हिस्सा भी मौजूद है, जो इस बात का सबूत है कि ये इलाका फिरौनों का कब्रिस्तान है। अब बात करते हैं मिस्र के सबसे मशहूर पिरामिड ख्योफिस की, जो खोफू का मकबरा है। और क्या आप ये बात जानते हैं कि खोफू स्नेफरो का बेटा था? यानी 13 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फैला हुआ ये पिरामिड, जिसकी साइड भी 51 डिग्री पर उठती है, स्नेफरो ने अपने बेटे के लिए बनवाया था। और आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि शुरुआत में इसकी एक्चुअल लंबाई 481 फीट थी, जो अब कम रहकर 450 फीट रह गई है। और एक अंदाजे के मुताबिक इसमें 2 मिलियन से ज्यादा पत्थर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया, जिनमें हर एक का वजन 2 टन से लेकर 80 टन के दरमियान है। इस अहराम को तामीर करते हुए भी इमोटिब ने अपनी ज़हानत और काबिलियत का बेहतरीन नमूना पेश किया, और बादशाह के मकबरे के साथ साथ मजीद कमरे और कुछ चैम्बर्स भी बनाए। और यही वजह है कि 140 मीटर से भी ज्यादा लंबे इस हरम को पिछले 3800 सालों से दुनिया का इंसानी हाथों से तामीर किया जाने वाला सबसे बड़ा स्ट्रक्चर का एजाज हासिल। और अगर तामीरी टेक्निक की बात की जाए तो आज के दौर में भी ये हम इंसानों के लिए एक अजूबा ही है। जरा इमेजिन करें कि एक ऐसा दौर जिसमें आज के जमाने जैसी कोई सहूलत और टेक्नोलॉजी मौजूद ना हो, फिर भी सिर्फ इंसानी हाथों की मदद से एक ऐसा शाहकार बना दिया जाए, सोचना तो बनता है यार। अब जाहिर सी बात है, अगर हमें इसकी इंफॉर्मेशन हासिल करनी है तो पहले उस सारे प्रोसेस को समझना पड़ेगा जो उस जमाने में इसकी तामीर में अमल में लाया गया था। तो रिसर्च से पता चलता है कि इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स करीबी कानों से लाए जाते थे और उन्हें डिजायर्ड शेप में काट कर स्लेज और रैम की मदद से मतलूबा जगह पर पहुंचाया जाता था। उसके बाद लकड़ी की लीवर्स का सहारा लेकर उन्हें बिल्डिंग पर मतलूबा जगह पर रख दिया जाता, और फिर जैसे ही अहराम की ऊंचाई ज्यादा होती तो मिट्टी और ईंटों से एक खास एंगल पर रैम बना दिया जाता, जिससे इतने बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर ले जाने में आसानी हो सके। और सबसे आखिरी और मुश्किल मरहला, अहराम की सतह को स्मूथ बनाने के लिए लाइम स्टोन्स के बड़े बड़े ब्लॉक्स को फिट करना और फिर टॉप पर कैप स्टोन्स को रखना होता था। कैप स्टोन्स
اصل میں سولڈ گرینائٹ یعنی کرسٹلز کے پتھروں سے بنائے جاتے تھے، جنہیں اوپر لے کر جانا اتنا ہی مشکل تھا جتنا ایک بھوکے شیر کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اتنے بڑے بڑے پتھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا اور انہیں اتنی باریکی سے جوڑنا کہ ان کے درمیان میں سے کوئی باریک کاغذ کا ٹکڑا بھی نہ نکل سکے، کافی مسٹیریس لگتا ہے۔ اور اسی لیے ان پیرامڈز کے بارے میں کافی عجیب و غریب نظریات پائے جاتے ہیں، جن میں سے کچھ تو بہت ہی مضحکہ خیز بھی ہیں۔ جیسے کہ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ چونکہ 80 ٹن وزن والے پتھر اٹھانا عام انسانوں کی بس کی بات نہیں، اسی لیے انہیں اٹھانے کے لیے جادو اور منتر کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پیرامڈز انسانوں نے نہیں، ایلینز نے بنائے، تاکہ مستقبل میں انسانوں کے پاس کوئی نشانی ہو اور وہ اس سے دیکھ کر ایلینز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے اور انہیں ڈھونڈ کر ان سے مل سکے۔ ویسے اگر آپ ایلینز کے بارے میں اور بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے، میں ان کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا۔ یا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی اور سے ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے، میں آپ کے سارے کامنٹ ریڈ کرتا ہوں۔ اوکے، اگر ہم بات کریں مزدوروں کی تو وہ بھی بہت ناقابل یقین باتوں سے بھری پڑی ہے۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ مزدوروں کو پیمنٹ پیسوں کی صورت میں نہیں بلکہ بیڑ کی صورت میں کی جاتی تھی۔ تنخواہ دینے کا یہ طریقہ عجیب ہے نا، لیکن قدیم مصر میں یہ کافی عام بات تھی، کیونکہ اس زمانے میں بیڑ کو ایک قیمتی شے سمجھا جاتا تھا، اسی لیے اسے کرنسی کے طور پر بھی یوز کر لیا جاتا تھا۔ اچھا، ایک اور عجیب واقعہ یہاں کے مزدوروں کا اچانک غائب ہو جانا بھی تھا، کیونکہ اس کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں اور ان کا کوئی ریکارڈ بھی موجود نہیں تھا، اس لیے کئی کہانیوں میں جنم لیا۔ جیسے ان مزدوروں کو تعمیر کے بعد پیرامڈ کی دیوار میں ہی چنوا دیا گیا تاکہ تعمیر کا راز ہی رہ سکے، یا انہیں غیر ملکیوں نے اغوا کر لیا وغیرہ وغیرہ۔ ان ساری باتوں کے برعکس آخر کیا وجہ ہے کہ آج اتنے ترقی یافتہ دور میں بھی ہم اس زمانے کی ٹیکنیکس کو نہیں سمجھ سکے اور ایگزیکٹ ایسی ایک اور بلڈنگ نہیں بنا سکے؟ تو میری نظر میں اس کی چند وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جیسے ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ پیرامڈ کی تعمیر کے کوئی ڈیٹیل ڈاکیومنٹ موجود نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آج تک ہمیں جو باتیں پتہ چلی ہوں وہ سب جھوٹ پر مبنی اور صرف کہانیاں ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ پیرامڈز بناتے ہوئے جو ٹیکنالوجی یوز کی گئی تھی، جدید ٹیکنالوجی آنے کے بعد وہ اپنی موت آپ ہی مر گئی۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ یہ ایک بہت لمبا اور ایک ایسا کام تھا جس کے اندر ورکرز کی بہت بڑی تعداد لگتی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر اہم بات یہ ہے کہ اس کی تعمیر ایک دم سے نہیں بلکہ اسٹیپس کی صورت میں ہوتی تھی، اور ہر مرحلے کے اندر ڈیفرنٹ ٹیکنیک اور ورک فورس کا استعمال کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر جب اس کا ڈھانچہ تیار کیا گیا تو اس کے لیے الگ لیبر لگائی گئی تھی، اور جب اس کے ڈیکوریشن کی باری آئی تو اس کے لیے الگ ماہرین کو ہائر کیا گیا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اہرام کو بنانے میں جو 20 سے 30 سال کا عرصہ لگا، تو اس زمانے میں پیرامڈز کو بنانے کے لیے ہزاروں لوگوں نے حصہ ڈالا۔ ویسے آپ کے خیال میں اس کے علاوہ اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ضرور بتائیے۔ خیر، اگر اس میں اب تک دریافت شدہ چیمبرز کی بات کی جائے تو وہ کچھ اس طریقے سے کہ ان میں سے سب سے بڑے پیرامڈ کے اندر 3 چیمبر دریافت ہوئے ہیں۔ ایک تو بالکل سینٹر میں موجود ہے جو بادشاہ کے گھر کے طور پر بنایا گیا تھا، جسے کنگ چیمبر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیمبر کوئن چیمبر کے نام سے دریافت کیا گیا۔ یہ کنگ چیمبر سے تھوڑا سا اوپر اور سائز میں اس سے چھوٹا بھی تھا، اور غالباً یہ مقبرے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیمبر بیسمنٹ میں بھی موجود ہے، دوران تعمیر ہی سے چھوڑ دیا گیا تھا، یعنی مکمل نہیں کیا گیا تھا۔ اسی طرح فیرو خوفو اور مینکورے کے پیرامڈ کے اندر بھی 2 سے 3 چیمبر دریافت کیے جا چکے ہیں، اور یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں، ریسرچ ابھی بھی جاری ہے۔ ویسے ان قدیم ایجپشنز کی ایک اور حیرت انگیز خاصیت بھی تھی، یعنی فن تعمیر کے ساتھ ساتھ یہ بہت اچھے اور ماہر ایسٹرولوجسٹ بھی تھے، اور ان کا خیال تھا کہ فرعون مرنے کے بعد گوڈز کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے غیزہ کی تینوں پیرامڈز کی الائنمنٹ اورین کانسٹیلیشن کے 3 ستاروں کے ساتھ کی تھی، تاکہ فرعونوں کو مرنے کے بعد اپنے گوڈز کے ساتھ جڑنے میں آسانی رہے۔ ویسے ایک بات تو طے ہے کہ شروعات سے ہی پیرامڈ والا معاملہ پرابلمز کا شکار رہا ہے، اور ہر ایک کے نزدیک اس کے تعمیر کے مقاصد الگ تھے، اور پھر اسی لحاظ سے یہ مصری ثقافت پر اثر انداز بھی ہوتے تھے۔ جیسے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ صرف مقبرے کے طور پر ہی بنائے گئے تھے، کیونکہ ان کا یقین تھا کہ فرعون مرنے کے بعد بھی اپنی ایک اور زندگی جیتے ہیں، اس لیے ان کی آرام کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مقبرے بنائے گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مرنے کے بعد فرعونوں کا ممیفیکیشن کر کے انہیں یہاں لایا جاتا تو ان کے ساتھ ان کا سارا ساز و سامان اور قیمتی اشیاء بھی اسی میں رکھ دی جاتی، تاکہ بوقت ضرورت وہ ان کے کام آ سکے۔ اس کے علاوہ چند لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کی تعمیر ایز اے پاور پلانٹ کی گئی تھی، اور اسی طرح چونکہ مصری لوگ علم فلکیات کے بھی ماہر تھے،
اس لیے خیال کیا گیا ہے کہ وہ ان اہراموں کو ایسٹرونومیکل آبزرویٹریز کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ستاروں اور آسمان کی حرکات یا پھر دریائے نیل کے سالانہ فلوٹ کی پریڈکشن بھی اسی الائنمنٹ سے کرتے تھے۔ ویسے دوستو، تمام ریسرچ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں مصریوں کی طاقت، ان کی اپنے بادشاہوں اور مذہب کے لیے عقیدت تو واضح ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ان کی ذہانت اور محنتی ہونے کی تعریف بھی کرنی پڑے گی کہ محدود وسائل اور ٹیکنالوجی کے باوجود کس طرح انہوں نے رہتی دنیا تک اپنا نام روشن کر لیا۔ اہراموں کی ساخت، ان میں موجود چیمبرز اور ان سے بھی بڑھ کر ان کی بناوٹ اور سجاوٹ کاریگروں کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ کبھی بھی زندگی آپ کو ان اہراموں کو ایکسپلور کرنے کا موقع دے تو آپ ضرور جائیے گا۔ کیا پتا کوئی اور خفیہ مقام یا چیمبرز دنیا کے سامنے آنے کے لیے آپ کا منتظر ہو۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔